الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے سیرت کے دروس چل رہے ہیں اور گزشتہ درس میں ہم نے وحی کی اقسام اور شروع میں جو احباب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا تھا۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی مرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر جو آزاد شدہ غلام ہیں، آزاد شدہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو حالت غلامی میں ایمان لائے ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ جو چار احباب ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ اولاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں۔ پھر ان کے بعد جن صحابی کے ایمان کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو 5ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا ایک رشتہ تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پھوپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو ان کا ایک رشتہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پہلی بیوی ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے ہے کہ ان کے جو والد ہیں حضرت عوام، وہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بہن بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، حواری کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، مددگار کو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا حواری یہ زبیر ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور پھر ایک ہی مجلس میں جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، ان میں ایک صحابی یہ بھی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی جو شادی ہوئی ہے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء، اور ایک بیٹی حضرت سیدہ عائشہ، اور ایک بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو ان میں سے جو ایک بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور ان سے جو اولاد ہوئی ہے یہ جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ طیبہ میں یہودی آباد تھے، تو یہودیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اب مسلمانوں میں سے کسی کے ہاں بھی نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوگی، یعنی کسی کے ہاں بھی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ میں سب سے پہلے جن کے ہاں لڑکا پیدا ہوا وہ یہ حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے گھر میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور چونکہ حالات ایسے تھے اور اس طرح یہود کی طرف سے ایک گویا کہ بہتان اور ایک بات بھی مشہور ہو چکی تھی، اس اعتبار سے مسلمانوں کو
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی جتنی خوشی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی، اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے اس پیدائش کے موقع پر صحابہ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی مدد فرماتے ہوئے ان یہودیوں کی بات کو جھوٹا کر دکھایا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مسلمانوں کے خلاف جو بات کر رہے تھے، بہتان کی بات کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے وہ بات ان سے دور فرما دی۔ تو یہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ اور پھر یہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اسلام میں جو جہاد کے لیے سب سے پہلی تلوار اٹھائی ہے وہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی ہے۔ چونکہ غزوات میں اگر دیکھا جائے تو پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوہ سے پہلے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سرایہ روانہ کیے ہیں۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ غزوہ اور سریے میں کیا فرق ہے۔ غزوہ اس لڑائی کو، اس جنگ اور جہاد کو کہتے ہیں کہ جس جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوا اور بذات خود لشکر کی کمان کرتے ہوئے شریک ہوئے ہوں، اور آپ علیہ السلام کی شرکت ہو اس غزوے میں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس جہاد کے لیے، جس لڑائی کے لیے بذات خود نہ تشریف لے گئے ہوں، بلکہ صحابہ میں سے کسی صحابی کو یہ کا اس جماعت کا امیر بنا دیا گیا ہو، تو وہ ان صحابی کی قیادت میں جو لشکر جا کر جہاد کرتا ہے، اس جہادی لشکر کو سریہ کہتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں جو جہادی لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کرے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جو جہادی لشکر صحابہ میں سے کسی صحابی کی قیادت میں جہاد کرے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے سرایہ روانہ کیے، ان میں سے ایک سریہ زبیر بھی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو اسی لشکر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے سب سے بڑے حکم جہاد کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے یہ شخص ہیں۔ اور انہی کے بارے میں انہیں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتا ہے، مددگار ہوتے ہیں، اور میرے حواری جو ہیں وہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہیں اس کے بعد جو صحابی ایمان لائے ہیں، یعنی اہل سیر کی آراء کے زیادہ تر آراء جو ہیں وہ حضرت طلحہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ان کے ایمان کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے چونکہ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور مکہ کے جو تجارتی قافلے تھے وہ شام میں بھی جایا کرتے تھے اور دوسری طرف بھی جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ اسی طرح ایک قافلے میں شام کو بصرہ کے مقام پر گئے، تو یہ فرماتے ہیں کہ بصرہ کے مقام پر ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا عبادت خانہ، اس میں ایک عیسائیوں کا راہب تھا، بڑا عالم تھا، وہ رہا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں وہاں تھا، یعنی بصرہ کے مقام پر تھا، کہ اس عیسائیوں کے راہب نے کہا کہ مکہ والوں میں سے کوئی موجود ہے؟ تو یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میں مکہ سے آیا ہوا ہوں۔ تو اس راہب نے ان سے پوچھا کہ مکہ میں کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے تعجب سے آگے سے پوچھا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو پھر اس راہب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب بیان کیا کہ احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جو ہیں، اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بعثت کا زمانہ، بعثت کا مہینہ آ چکا ہے، اور وہ اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، اور وہ مکہ مکرمہ میں ان کی بعثت ہوگی، اور پھر وہ مکہ مکرمہ میں سے ایک نخلستانی اور سخت پتھریلی زمین کی طرف وہ ہجرت کر کے جائیں گے۔ تو جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ بات سنی، تو چونکہ اس وقت کے جو سفر ہوتے تھے تو سفر میں کوئی اس طرح کی حالات نہیں ہوتے تھے کہ پیچھے کے حالات معلوم کر لیے جائیں۔ آج کل تو جدید آلات ہیں، انسان جتنا دور بھی چلا جائے اپنے گھر کے حالات روزانہ کی بنیاد پر اپنے علاقے کے حالات معلوم کر سکتا ہے،
لیکن اس دور میں اس طرح کے آلات نہیں ہوتے تھے، اس دور میں اس طرح کے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ فی الفور پیچھے کے حالات معلوم کیے جائیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس سفر سے میں واپس آیا تو واپس آ کر انہوں نے اپنے گھر بار میں قرب و جوار میں پتہ کیا کہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ ایک واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں عبداللہ کے بیٹے محمد، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ انہوں نے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابو قحافہ کا بیٹا، یعنی ابو قحافہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ تو ساتھ یہ بھی بتانے والے نے کہ ابو قحافہ کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ خبر سنی تو یہ سیدھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے آ کر یہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی اسلام لا چکے ہیں؟ تو انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور یہ بھی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اب یہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی ان خوش قسمت 10 صحابہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو نکاح ہوا ہے، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی، اور پھر دوسری بیٹی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین ہیں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نکاح میں آئی، اور تیسری بیٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ام کلثوم، یہ جو ہیں ان کا نکاح حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو اس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رشتہ داری ہے۔ اور پھر ان کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوصاف جو ہیں، ان کی خصوصیات میں دیکھیں تو ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مال لے کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا طلحۃ الجود، یعنی سخاوت سے یہ ہے کہ بہت زیادہ سخی ہیں یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک موقع پر غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی بہادری سے جنگ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحۃ الخیر کا لقب دیا، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر اور بلائی کی طرف نسبت کی۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احد کا سارا دن یہ طلحہ کا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے تو ان کو صاحب الاحد کہتے، یعنی احد کے غزوے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ ایسی ہمت اور بہادری اور شجاعت کے انہوں نے جور دکھلائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف کی، اور جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا طلحۃ الفیاض کا۔ تو یہ ان کے لقب ہیں، طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود، طلحۃ الفیاض، یعنی ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دل خوش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف القابات سے نوازا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رشتہ داری ہے، ایک تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر سے ان کا ایک رشتہ ہوا، لیکن ایک رشتہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں ایک عورت ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین ہیں، ان کی ایک بہن ہیں حضرت حمنہ بنت جحش
وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری ہے۔ اور پھر ایک رشتہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نکاح میں ہیں حضرت ہند بنت عتبہ، ان کے ایک بہن ہیں حضرت عبان بنت عتبہ، یہ جو ہیں حضرت عبان، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اب حضرت عبان جو ہیں ان کے ہاں اور بہت سے رؤسائے قریش اور مالدار لوگوں کا پیغام نکاح آیا ہے، لیکن انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام نکاح کو قبول کیا ہے، باقیوں کے پیغام نکاح کو قبول نہیں کیا۔ تو اس پر ان سے جب سوال ہوا کہ آپ نے حضرت طلحہ کے پیغام نکاح کو قبول کر کے باقیوں کے پیغام نکاح کو قبول کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند صفات بیان کی، جو صفات ان کے صحابی ہونے کے ناطے اور ان کے صحابی ہونے کے ناطے اور ان کا مشعل راہ ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو اپنانا ضروری ہے۔ انہوں نے ایک تو یہ فرمایا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم ہر ایک اپنے گھر میں جاتا ہے تو کس انداز سے جاتا ہے، اور دوسری یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو پھر بھی ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے سے وہ گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تیسری بات یہ ارشاد فرمائی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان سے ایسے سخی ہیں کہ ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، وہ خود ہی عطا فرما دیتے ہیں، اور ایسی ان کی سخاوت ہے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند صفات جو انہوں نے بیان فرمائی، تو ان صفات کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام نکاح کو قبول کیا، باقیوں کے پیغام نکاح کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدائے وحی کے بعد جو اولین صحابہ ہیں جن کو قرآن نے والسابقون الاولون کہا ہے، تو یہ ان صحابہ میں سے ہیں۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول، قرآن یہ کہہ رہا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یعنی جنہوں نے اللہ کا وعدہ پورا کر دیا، وہ شخص کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا، تو وہ صحابی مجلس میں تشریف فرما ہوئے، تھوڑی دیر گزری تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ سائل؟ تو انہوں نے جب کہا کہ میں ہوں یا اللہ کے رسول، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس نے اللہ کا قرض یعنی اللہ کا فیصلہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ آیت کا مصداق یہ شخص ہے۔ اس کے بعد جن صحابی کے ایمان کا تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ انتہائی گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں یہ ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک سورج طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی انتہائی زیادہ ہے، اور پھر دیکھا کہ اس کے جو قریب لوگ ہیں ان میں سب سے آگے یہ 4 افراد ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ چاروں احباب اس سورج کے زیادہ سے زیادہ قریب ہیں، اس چاند کے زیادہ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو یہ ان سے آگے ہیں، اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کو ان سے پیچھے پایا۔ جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے یہ خواب جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے سچ خواب دیکھا ہے اور یہ حقیقت ہے اور سچ ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی، اور ان کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اب یہ بھی وہ صحابی ہیں کہ ان کو بھی وہی خصوصیات حاصل ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 10 جن صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور پھر یہی تینوں صحابہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے شہادت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں، خلافت کے آخری اوقات میں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی مسلمانوں کے امور کو سنبھالنے کی، یعنی خلافت کے منصب کو جو سنبھال سکتے ہیں اور خلافت کے منصب کے جو اہل سمجھے جاتے تھے ان کی نظر میں، انہوں نے 6 افراد کی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اور اس 6 افراد کی کمیٹی میں یہ تینوں صحابہ بھی موجود تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں ان کو منتخب کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے خوش تھے، اس لیے میں بھی ان حضرات کو منتخب کر رہا ہوں۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا جو نسب ہے، نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا نسب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کا جو خاندان ہے، یہ گویا کہ ان دونوں کا خاندان ایک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں یہ ماموں لگتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ماموں کہا کرتے تھے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے احد کے میدان میں، چونکہ احد کا معرکہ ہی اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں پر ایک وقت بہت سخت آ پڑا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چند ہی صحابہ باقی رہ گئے تھے، اتنا سخت حملہ ہوا تھا۔ تو اس وقت یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کر رہے ہیں، اور تیر جو چلایا ہے اسلام کے لیے سب سے پہلا تیر چلانے والے شخص یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور احد کے میدان میں جب انہوں نے تیر اندازی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ترکش تھا وہ بھی ان کے سامنے بکھیرا، اور پھر ان سے فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر اندازی کرتا جا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اور یہ ان کو جملہ فدا کا ابی و امی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو ان کو ملا، یہ ایسا محبوب تھا ان کو، اور ایسا ناز کیا کرتے تھے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے محبوب ان کو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین دونوں ماں اور باپ کے لیے یہ کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اب اگر صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر صحابہ کے واقعات کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھا جائے تو بہت سے مقامات پر آپ کو یہ تو ملے گا کہ بہت سے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی۔ بہت سے صحابہ کا یہ جملہ ملے گا کہ صحابہ اللہ کے نبی کو عرض کرتے تھے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن جن صحابی کو اللہ کے نبی یہ فرمائیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، وہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور احد کے میدان میں ایسا انہوں نے مقابلہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جتنے بھی کافر جمع تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گویا کہ محاصرہ کیا ہوا تھا، تو سب کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ یہ بھی ڈٹے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد جو یہ تو قریشی صحابہ مدینہ کے صحابہ گرد و نواح کے ہیں، اب باہر کے جو مدینہ اور مکہ کے علاوہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا نام غفار ہے، غین کی کسری کے ساتھ ان کا جو غین کی زیر کے ساتھ ان کے قبیلے کی نسبت ہے غفاری۔ اب اس میں بسا اوقات غفاری پڑھا جاتا ہے، لیکن غفار یہ اللہ رب العزت کی نسبت ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے، صفاتی نام ہے، تو غفار کا معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو یہ ان کی جو نسبت ہے غفاری ہے، یہ اپنے قبیلے میں تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بعثت نبوی سے پہلے بھی بت پرستی سے اور جو مشرکانہ رسومات تھی ان سے اپنے آپ کو کنارہ کش کیا ہوا تھا۔ تو ان کو جب خبر ملی کہ مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے دعوے کی، تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس کو مکہ مکرمہ میں روانہ فرمایا اور ان سے جا کر ان سے کہا
کہ جا کر معلومات لے کر آؤ، کہ تم معلومات لے کر آؤ کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ تو بہرحال جب حضرت انیس مکہ مکرمہ میں آئے تو انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، اور جو کچھ ان کو معلومات ملی تو یہ واپس جب اپنے علاقے میں گئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ تم نے کیا پایا ہے؟ تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی ہاں، ایک شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن لوگ ان کو کاہن اور ساحر کہتے ہیں۔ تو یہ خود فرماتے ہیں حضرت انیس، حضرت ابو ذر کے بھائی، کہ میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے لیکن ان کا جو کلام ہے جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کلام نہ کاہنوں کے کلام کی طرح ہے، اور چونکہ یہ عربوں میں اشعار کا بہت رواج تھا اور اشعار میں بہت مہارت تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہ ان کا کلام شعر ہے، چونکہ اشعار کے وزن پر میں نے ان کے کلام کو لایا ہے لیکن اشعار کے وزن پر بھی نہیں ہے ان کا کلام۔ لوگ ان کو ساحر اور کاہن کہتے ہیں لیکن وہ انتہائی سچے اور امانت دار ثابت ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اپنے بھائی کے جو وہ لے کر آئے تھے ان کی خیر خبر، تو جب یہ سنی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل و عیال اور گھر میں اپنے اس بھائی کو خلیفہ بنا کر خود سفر طے کیا، خود آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور دن کو جب آئے تو ادھر ادھر بہت دیکھا، لیکن چونکہ شروع میں بہت مخالفت کا دور تھا تو اس وقت انہوں نے بذات خود تو ان کو کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا، کسی سے پوچھنے کی بھی نوبت نہیں آئی کیونکہ شروع میں بہت مخالفت کا دور تھا۔ دن پورا اسی طرح گزر گیا۔ جب شام ہوئی تو شام کو ادھر ہی حرم میں انہوں نے چادر بچھائی اور آرام کرنے لگے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے، تو ان کو ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر لے جا کر رات کو کھانا کھلایا اور رات کو سلا دیا ان کو۔ پہلے دن ایسا ہوا، دوسرے دن ان کو رخصت کیا، پھر دیکھا تو اگلے دن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن پھر حرم میں دیکھا ایک مسافر ہے تو وہ اس طرح آرام کرنے لگا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے دن پھر ان کو اپنے ساتھ لے لیا، گھر میں لے گئے اور گھر میں لے جا کر ان کو کھانا کھلایا اور سلایا۔ اب نہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ڈر کے مارے، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنے کی نوبت حاصل ہوئی۔ بہرحال دوسرے دن بھی ایسا ہوا۔ اب تیسرے دن پھر یہی صورت پیش آئی، لیکن تیسرے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر گھر گئے تو گھر میں جا کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، چونکہ 3 دن سے آپس میں آنا جانا ہے اور 3 دن سے بات چیت ہے تو کچھ اعتماد ان کو حاصل ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی، ماجرا کیا سنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ بے شک آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں صبح کو جب جاؤں گا تو میں آپ کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ میرے بالکل ساتھ نہیں بلکہ تھوڑا پیچھے چلیں، اگر راستے میں کہیں خطرہ مجھے محسوس ہو تو میں اپنے پاؤں کا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے لگوں گا، آپ آگے آگے چلتے رہیں تاکہ دیکھنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اسی ملاقات میں یہ مشرف با اسلام ہوئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم چپکے سے اپنے خاندان قوم قبیلے میں چلے جاؤ، ابھی مخالفت کا زور تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو جب ہمارے کچھ افراد ہو جائیں گے، کچھ افراد بڑھ جائیں گے تو اس وقت تم واپس آ جانا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اتنی قیمتی دولت اور اتنی اچھی دولت مجھے ملی ہے، کیوں نہ میں اس کو سب کے سامنے ظاہر کروں۔ بہرحال یہ گئے اس وقت حرم میں
اور حرم میں چونکہ قریش کی مختلف مجالس لگا کرتی تھی، تو اس وقت حرم میں جب گئے اور حرم میں جا کر انہوں نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا انہوں نے گواہی دی، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب انہوں نے جب یہ کہنا تھا کہ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، اور ایسے لگا کہ جیسے بیڑوں کے چھتے میں انسان پتھر مار دے تو ہر طرف سے وہ انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں، اس طرح کافر سارے ان پر ٹوٹ پڑے اور بہت ان کو مارا۔ انہوں نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو دیکھا اور پہچانا، اور پھر کفار کو پیچھے کیا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ قبیلہ غفار کا شخص ہے اور یہ قبیلہ تمہارے تجارتی قافلوں کے راستے میں پڑتا ہے، خدا نخواستہ اگر ان کو تم نے مار دیا تو تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، یہ کیا کرتے ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ کہہ کر پیچھے کیا۔ پہلے دن تو ایسا ہوا، دوسرے دن پھر یہ حرم شریف میں تشریف لے گئے، اور پہلے دن کے مار کی وجہ سے جسم بھی پھولا ہوا ہے، منہ بھی سوجا ہوا ہے۔ دوسرے دن پھر جا کر انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اعلان کیا۔ دوسرے دن پھر یہی صورت پیش آئی، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ کہہ کر، کفار کو یہ کہہ کر کہ تمہارا تجارتی قافلہ اور تجارتی شاہراہ بند ہو جائے گی، یہ کہتے ہوئے کفار کو پیچھے کیا۔ بہرحال انہوں نے یہ اعلان کیا۔ پھر جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمائی کہ حق بات، سچی بات کہنا اگرچہ کسی کو بری لگے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو نصیحتوں کو لے کر ایسے انہوں نے پلے باندھا اور تھاما کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ آسمان جن چیزوں پر تھما ہوا ہے، یعنی آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں روئے زمین پر، ان سب چیزوں میں یہ ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ سچے یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ ان کی تذکرہ حیات ہے، یہ ان کی سیرت ہے۔ تو ایسے ان صحابہ کی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کی زندگی کا کرشمہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کو سمجھ کر اپنی زندگیاں ان کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔